اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آج ہم فطرے کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ فطرہ کس پر واجب ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ فطرہ واجب ہوتا ہے بالغ پر، عاقل پر، جو بے ہوش نہ ہو اور فقیر نہ ہو تو اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو اور کوئی کمانے کا ذریعہ بھی نہ رکھتا ہو تو وہ بندہ فقیر کہلاتا ہے، اور وہی فقیر فطرہ لینے کا مستحق بھی ہوتا ہے۔ میں دوسرا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فطرہ گھر میں جتنے بھی فرد ہوتے ہیں ان سب کا فطرہ ان کے سرپرست پر، جو ان کا خرچ برداشت کرتا ہے، ان پر واجب ہوتا ہے۔ گھر میں جتنے بھی فرد ہوں، چاہے عید رات کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا فطرہ بھی دینا پڑتا ہے۔ عید رات غروب سے پہلے جو بچہ پیدا ہو اس کا فطرہ دینا پڑتا ہے۔ اگر وہ غروب کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس کا فطرہ دینا واجب نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر عید رات غروب سے پہلے آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں اپنے دسترخوان پر اور وہ آپ کے دسترخوان پر آ کر تناول کرتا ہے تو اس مہمان کا جو فطرہ ہے وہ بھی میزبان پر ہوتا ہے۔ میزبان ذمہ دار ہے کہ اس مہمان کا فطرہ ادا کرے۔ اگر کسی کے پاس مستری ٹھہرا ہوا ہے یا چند مستری ٹھہرے ہوئے ہیں، مزدور اس کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان مزدوروں کو کھانا یہ کھلاتا ہے، تو اگر وہ عید رات بھی اس کے پاس ہیں اور اس کے پاس کھانا کھا رہے ہیں تو ان مستری یا ان مزدوروں کا جو فطرہ ہے وہ بھی اسی میزبان پر یا اس مالک اور اونر پر واجب ہوتا ہے۔ دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی انسان خدا نہ کرے فقیر تو نہیں ہے لیکن اس کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ فطرے کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے پاس مثال کے طور پر 3 کلو گندم ہے۔ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ بالکل ایسا ہو جائے، لیکن اگر ہو جائے اتفاق سے کسی کی صورت اور کیفیت ایسی ہو جائے، اس کے پاس 3 کلو چاول ہیں، بس اس کے پاس 3 کلو گندم ہے، یا 3 کلو گندم یا چاول کی یا کشمش کی یا کھجور کی اس کے پاس قیمت ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اس 3 کلو گندم یا چاول کو اٹھا کے اپنے ہاتھ میں اپنے دوسرے گھر کے فرد کو دے، وہ تیسرے کو دے، وہ چوتھے کو دیتا جائے۔ اسی طرح جو آخری فرد ہو وہ لے کر کسی مستحق کو دے دے، تو اس پورے گھرانے کا فطرہ گویا ادا ہو جائے گا اور اللہ قبول کر لے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فطرہ کس کو دینا ہے؟ فطرہ دینا ہے اس کو جو فقیر ہو، نمازی ہو، شرابی نہ ہو اور کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو۔ جب تک آپ کے پاس ایسا بندہ، ایسا مستحق موجود ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، جو شرابی نہیں ہے، جو کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا اور فقیر ہے، تو اس کو آپ دیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فطرے کے حوالے سے جو آپ کے رشتہ داروں میں مستحق ہیں وہ سب پر مقدم ہیں۔ آپ کے عزیزوں میں سے جو فقیر ہیں اور حق رکھتے ہیں کہ ان کو فطرہ ادا کیا جائے تو وہ سب پر مقدم ہیں، اور ان عزیزوں میں سے وہ فقیر اور مستحق سب پر مقدم ہے جو ان میں سے نمازی ہو اور دیندار ہو، یعنی خدا کی طرف وہ متوجہ ہے، دینی کاموں کی طرف وہ متوجہ ہے اور دینداری اس کے پاس موجود ہے، دیندار دکھائی دیتا ہے، تو وہ دوسرے عزیزوں اور دوسرے اقارب پر زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو فطرہ دیا جائے۔ اور آخر میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غیر سید کو فطرہ نہیں دے سکتا۔ اگر کسی غیر سید کے پاس کوئی سید مہمان ٹھہرا ہے
اور اس کا فطرہ یہ غیر سید نکال رہا ہے، تو اس سید کا فطرہ بھی جو غیر سید نکال رہا ہے، اس سید کا فطرہ بھی سید کو نہیں دیا جا سکتا۔